اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین، الو کو تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا، اور آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ جانور ہمیشہ اداس ہی رہتا ہے اور یہ ویران جگہوں پر ہی رہنا کیوں پسند کرتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اور آپ نے اس بارے میں ضرور سوچا ہوگا کہ الو ہمیشہ ویران جگہوں پر رہنا پسند کیوں کرتا ہے۔ تو دوستو، ہم آپ کو اس کی پوری سچائی بتائیں گے، اس کی حقیقت بتائیں گے، آخر اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں جان کر آپ حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امام جعفر صادق، آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو الو پرندہ ہے وہ ہمیشہ ویران جگہوں پر ہی کیوں رہتا ہے، اور یہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے۔ جب حضرت امام جعفر صادق نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگے کہ اے شخص، اس پرندے کو جیسا تو آج دیکھ رہا ہے، یہ پرندہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ یہ الو پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بعد سے یہ پرندہ ایسا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا حضرت، کیسا واقعہ؟ کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ؟ تو حضرت امام جعفر صادق فرمانے لگے کہ اے شخص، یہ پرندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہ پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا، مگر جب سے کربلا کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے یہ پرندہ ویران جگہوں پر رہنے لگا ہے۔ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں رکے ہوئے ہیں، تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کربلا کے میدان میں جا پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگا، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس پر امام حسین نے فرمایا، اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ تم سے نہیں دیکھا جائے گا، تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر الو بہت پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امام حسین، میں نہیں جاؤں گا۔ جب وہ پرندہ ضد کرنے لگا تو امام حسین نے اس کو وہاں رکنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے کس طرح امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ حضرت امام حسین کے سر مبارک کو کٹا ہوا اس الو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام حسین کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ظلم دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی اور انسانوں پر سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا۔ تب سے یہ پرندہ انسانوں سے دور ایسی جگہوں پر رہنے لگا جہاں پر انسانوں کی پرچھائی بھی اس پر نہ پڑ سکے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو الو نے قسم کھا لی کہ اب کبھی وہ آبادی میں نہیں رہے گا بلکہ تنہا ویران جگہ پر رہے گا۔ اب الو رات بھر غمگین رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، الو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے، مگر آج بھی بہت سے لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر یہ گھر کے آس پاس آ کر بول دیتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی آفت یا مصیبت آنے والی ہے۔ کئی بار تو لوگ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی یاد رکھیں کہ الو کو منحوس کہنا بالکل جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ تو ایک جانور ہے، ایک پرندہ ہے جو کبھی کبھار ہی بول پاتا ہے اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ اس کے بولنے سے نہ تو آپ کے اوپر اور نہ ہی آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آنے والی ہے، چاہے یہ رات میں بولے یا دن میں۔ تو ناظرین، آپ ان باتوں سے ہمیشہ دور رہیں، آپ ان باتوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں۔ آئیے ہم آپ کو الو کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق بتاتے ہیں جن کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں کوئی 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو 2 خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، ایک بران الو اور دوسرا عام الو۔ ناظرین، یاد رہے کہ چوہے، گلہریاں، خرگوش، چڑیا اور کیڑے مکوڑے وغیرہ انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے، اس لیے الو کسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر ان کی عمر 12 سال ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ عام طور پر الو اپنا گھونسلہ
पेड़ों की खो में बनाता है, जो जमीन से तकरीबन 20 मीटर की ऊंचाई पर होता है। इसके अलावा खंडरात या वीरान अमारात, इनमें भी ये घोंसला बनाते हैं। आपको बताते चले कि उल्लू से मुतल्लक दीगर बातों के अलावा इंसान को मुखातिब करते हुए एक गलत बात ये भी बोली जाती है कि उल्लू की तरह दीदे दिखा रहे हो। हालांकि उल्लू बेचारा अपनी आंखों को घुमाने में माजूर होता है। वो सिर्फ सामने देख सकता है, लेकिन 270 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमाकर एक ही जगह पर बैठकर चारों तरफ देख सकता है। इसके जिस्म के पर दीगर परिंदों की बनिस्बत बहुत हल्के और मुलायम होते हैं और इसलिए जब ये उड़ता है तो उसके परों की बिल्कुल आवाज नहीं होती।